پاکستان اسلامی مملکت ہے۔ بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان بنے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا ہے لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا، معلوم نہیں کہ یہ اسلامی مملکت بھی ہے یا نہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی 1 انچ بھی زمین کی حفاظت میں اگر جان چلی گئی تو اس پر شہادت ملے گی یا نہیں؟ مجھے ان دونوں باتوں کا جواب دینا ہے اور میں ایسا جواب دوں گا کہ انشاءاللہ سارے دنیا کے علماء کو ماننا پڑے گا۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ بعض نادان اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں مسلمان حکمران ہو، مسلمان فرما رواں ہو، لیکن وہاں اسلامی قانون نافذ نہ ہو تو وہ اسلامی مملکت ہی نہیں ہے، اور نعوذ باللہ اس ملک کو کافر کو دے دو۔ یعنی اگر کافر اس پر قبضہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ اسلامی سلطنت نہیں ہے۔ اس کے جواب میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ فرمایا کہ سن لو اسلامی مملکت کی تعریف کیا ہے۔ کاش حضرت کے بیان فرمودہ اس شرعی تعریف کو اخبارات میں بھی شائع کیا جائے، کتابوں میں بھی شائع کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ اسلامی سلطنت کی تعریف یہ ہے کہ جس ملک کا حکمران مسلمان ہو اور وہ اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار ہو، تو وہ ملک اسلامی قانون کے مطابق اسلامی ملک اور اسلامی مملکت ہے، چاہے وہ مسلمان فرما رواں مسلمان یا سلطان بڑی حکومتوں سے ڈر کر یا اپنے ملک کی بغاوتوں سے ڈر کر یا اپنی ایمانی کمزوری یا بشری کمزوری کی وجہ سے اسلامی قانون نافذ نہ کرتا ہو، لیکن اس کو اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت ہے، تو اسی قدرت کی بنا پر وہ مملکت اور سلطنت شریعت کی روح سے اسلامی سلطنت کہلائے گی۔ پاکستان میں آج تک جتنے حکمران آئے سب کو قدرت حاصل تھی کہ وہ اسلامی قانون نافذ کر دیں، لہذا پاکستان اسلامی مملکت ہے۔ اس لیے اگر اس کی 1 انچ زمین کی حفاظت کرتے ہوئے بھی کوئی جان دے گیا تو وہ شہید کہلائے گا۔ لہذا پاکستان کی حفاظت ہم پر فرض ہے۔ اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے نقصان سے جو خوش ہوئے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایمان اور دین کس درجے میں ہے، اور اگر پاکستان کا کوئی ٹکڑا الگ ہو جائے اور کوئی اس پر خوشی منائے تو اس شخص کے دین میں بھی شک ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا ایسے نالائقوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ بھائی یہ فکر ہونا کہ اسلامی قانون نافذ ہو جائے بہت مبارک ہے، ایسا ہو جائے تو سبحان اللہ ہم تو سجدہ شکر بجا لائیں گے، لیکن ایک اسلامی ریاست ہونے کے باوجود پاکستان کی غیبت کرنا، اس کی اہانت کرنا، اس کے ٹوٹنے پر خوشی منانا اور پاکستان کے لیے یہ تمنا کرنا کہ نعوذ باللہ اس ملک کو ہندو لے جائیں، سخت جرم ہے۔ جب اسلامی سلطنت کی 1 انچ زمین کی حفاظت پر جان دینا، خون بہانا شہادت ہے، تو یہ ظالم جو پاکستان کے ٹوٹنے پر خوش ہو، خدا کے ہاں کتنا بڑا مجرم ہے۔ لہٰذا اگر ایسے خیالات آئیں تو توبہ کرو، اے اللہ ہم ہندوؤں کی غلامی سے پناہ چاہتے ہیں۔ واقعی پاکستان کے بارے میں لوگوں کے پاس بہت کم معلومات ہے۔ جب بعض لوگوں کو اسلامی سلطنت کی تعریف بتائی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں پاکستان سے متعلق اتنے شک پیدا ہو گئے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ یہاں رہنے سے کیا فائدہ ہے، پاکستان بننے سے کیا فائدہ ہوا، اور جب قانون ہی اسلامی نہیں ہے تو پھر بیکار ہم لوگ یہاں آئے۔ آج انہوں نے کہا کہ ہماری اصلاح ہو گئی کہ ہم بیکار نہیں آئے، اسلامی سلطنت میں ہماری حیات اور ہماری سلطنت میں ہماری موت ہوگی انشاءاللہ۔ ہم یہاں کی موت کو کفرستان کے مقابلے میں کروڑہ درجہ عزیز رکھتے ہیں۔ کیا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ
نہیں دیکھتے تھے کہ یہاں سب فاسق اور فاجر حکمران ہیں؟ پھر بھی کیوں فرمایا کہ میں ہندوستان کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں؟ ایک صاحب نے کہا کہ پاکستان کی اس بے دینی سے تو اچھا ہے کہ ہندو یہاں آ کر قبضہ کر لیں، یعنی ہم ہندوؤں کے غلام بن جائیں۔ اور یہ بات کہنے والے صاحب دیندار اور عبادت گزار بنے ہوئے ہیں، اشراق اوابین پڑھتے ہیں۔ کیا کہیں بس خدا نہ کرے ایسا دن کبھی آئے کہ ہم ہندوؤں کی غلام ہو جائیں؟ یہاں جیسے بھی ہیں آزاد ہیں، ہماری ایک عزت ہے، ہم ممبر پر وزیر اعظم کو تو کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی قانون نافذ کرو، خط تو لکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، علماء علل اعلان کہتے ہیں، روزانہ اخباروں میں بیان آ رہے ہیں کہ اسلام نافذ کرو۔ ذرا ہندوستان میں ایک دن بیان دے دیں کہ اسلامی قانون نافذ کرو، ہماری اکثریت ہے، ہم مسلمان اتنے زیادہ ہیں، ہمارے لیے الگ قانون بناؤ، کہہ کے دیکھ لیں، پھر دیکھنا کہ انڈیا کی گورنمنٹ مولویوں کو کیسے گرفتار کرتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو ان باتوں کا علم ہے، ورنہ اگر ہم کو بزرگوں کی صحبت نہ ملی ہوتی تو یہ باتیں ہم کہاں سے پاتے؟ شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی دفعہ ہندوستان سے پاکستان میں داخل ہوئے تو لاہور کے بارڈر پر لوگوں نے بتایا کہ وہ انڈیا کا جھنڈا ہے اور یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، اب یہاں سے پاکستان کی زمین شروع ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ یہاں کی زمین اور آسمان مجھے کچھ اور ہی معلوم ہو رہے ہیں، اور فرمایا کہ پاکستان کے زمین اور آسمان میں مجھے کلمے کا نور معلوم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد چند مسلمان پاکستانی سپاہیوں نے بڑی بڑی داڑھی والوں کو دیکھ کر جو حضرت کے ساتھ ساتھی تھے حضرت سے کہا السلام علیکم، تو اسلامی شعار کو دیکھ کر حضرت خوش ہو گئے، اور کچھ عرصہ بعد جب بمبئی واپس گئے تو سارے بمبئی میں اندھیرا ہی اندھیرا حضرت کو نظر آ رہا تھا۔ بعض لوگوں نے حضرت سے کہا کہ ہندوستان میں رہیے تاکہ آپ کی قبر وہیں بنے۔ حضرت کے لڑکوں نے بھی کہا کہ ابا چلیے ہندوستان، اخیر عمر میں وہیں رہیے، وہاں آپ کا سارا خاندان ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ہندوستان کی طرف پیشاب کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پاکستان میں آ کر باغ باغ ہو گئے، خوب خوش رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی بے پردگی اور شریعت کے خلاف کام دیکھ کر افسوس بھی ظاہر کرتے تھے۔ تو یہ چند باتیں اس لیے عرض کر دیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس عظیم نعمت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور صحیح شکریہ کیا ہے بتا دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ غزوہ بدر میں ہم نے تم کو فتح دے دی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ تو اے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں تقویٰ کی زندگی گزارو، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پاکستان کا اصلی شکریہ، پاکستان کی طرف اصلی ہجرت اور جشن آزادی کی خوشی کے اظہار کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ تقویٰ اختیار کریں اور گناہ چھوڑ دیں۔ اچھا، مہاجر کا معنی کیا ہے؟ المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب۔ مشکات المصابیح کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے۔ اصلی مہاجر وہ ہے جو خطائیں چھوڑ دے اور گناہ چھوڑ دے۔ یہ تھوڑی کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آ گئے اور ٹیلی ویژن اور وی سی آر میں مست ہو گئے کیونکہ پیسہ آ گیا تو اب کیا پوچھنا۔ غیر شرعی تقریبات ہو رہی ہیں اور لڑکیاں بے پردہ پھر رہی ہیں۔ ہجرت کے اصل معنی ہے گناہ کو چھوڑ دینا۔ وطن چھوڑنا بھی ہجرت ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ گناہ چھوڑ دیں، اور یہی پاکستان کی نعمت کا صحیح شکر ہے، کیونکہ وطن چھوڑنا تو آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ اب دعا کرو کہ یا اللہ پاکستان کا صحیح شکر ہم کو عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ہجرت کی حقیقت ہم سب کو نصیب کر دے، ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ والی زندگی عطا کر دے، متقین کی زندگی دے دے، اللہ والی حیات دے دے، کسی ایک گناہ کے بھی ہم قریب نہ جائیں، اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو رو رو کر اللہ کو منا لیں، کیونکہ اے خدا اگر آپ ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو ناراض ہونا آپ کا حق ہے، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
آپ کو منانا ہم پر فرض ہے، ہم آپ کو راضی کر لیں، لہٰذا اگر خطا ہو جائے تو اے خدا 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کر ہم سب کو سجدہ گاہ کو اشک ندامت سے تر کرنے کی توفیق عطا فرما، استقامت نصیب فرما، ہم سب کی اصلاح فرما۔ اگر آپ ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو ہم پر رحم کر سکے۔ رحمت آپ کی ہے، نصرت آپ کی ہے۔ اے اللہ، جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو صاحب نسبت اللہ والی حیات نصیب فرما دے، جو موجود نہیں ہیں ان پر بھی اپنا فضل فرما دے۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کو دونوں جہاں کی خیر اور فلاح عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ادارے کو قبول فرما اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما، اور ہمارے مدرسہ تجوید القرآن کو ایک مثالی مدرسہ بنا دے کہ جہاں قرآن پاک اتنا عمدہ پڑھایا جائے کہ بڑے سے بڑا قاری آئے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے میری مدد فرما، اساتذہ اکرام کو بھی توفیق عطا فرما، طلبہ اکرام کو بھی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ